بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم بات بیان فرمائی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو بندوں کے دلوں سے چھین کر نہیں نکالے گا اور ختم کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم کو نکال دے، علم کو اس طرح سے ختم کر دے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا، دنیا سے شریعت کا علم کیسے ختم ہوگا دھیرے دھیرے، کہ اہل علم جو شریعت کا علم رکھنے والے علماء ہیں ان کی وفات ہوتی جائے گی، وہ اٹھتے جائیں گے اور ان کا کوئی جانشین، ان کا کوئی بدل نہیں بچے گا. ولیکن یقبضہ بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا. یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سارے کے سارے عالم ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، اور شریعت کا علم رکھنے والے، شریعت کے مسائل جاننے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے علماء بچیں گے نہیں، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا دیں گے. فسئلوا، اور ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، مسئلہ پوچھا جائے گا. فافتوا بغیر علم، اور یہ دیکھنے میں بظاہر عالم نما ہوں گے، وضاحت سے، شکل شباہت سے، جبے خبے سے، لیکن حقیقت میں ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، وہ علم سے، شریعت کے علم سے کورے ہوں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور بغیر علم کے ادھر ادھر کی ہانکیں گے، اٹکل پچو مسئلے بتائیں گے بغیر دلیل کے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل علم کی موجودگی یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ صحیح دین کا علم رکھنے والے، قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھنے والے ہمارے درمیان موجود رہے ہیں. جب تک اہل علم رہیں گے تب تک لوگ گمراہی سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کریں گے، ان کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے واقف اور آگاہ کریں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اہل علم کا اٹھ جانا یہ بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہے. اور علم یعنی کتابیں موجود رہنے سے کام نہیں چلے گا. کوئی یہ سوچے کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم کتابیں پڑھ کر جان جائیں گے مسائل، خود عالم ہو جائیں گے، یہ اس کی بھول ہے. کیونکہ بہت سارے ایسی نازک جگہیں آتی ہیں، بہت سارے ایسے پیچیدہ مسائل آتے ہیں جنہیں لوگ خود سے نہیں سمجھ سکتے ہیں. اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں، ان کو مسائل سے، صحیح مسائل سے آگاہ کریں. اور بعض نصوص میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تعارض اور ٹکراؤ ہے، اس کی صحیح تطبیق دے کر وہ صحیح طریقے سے اس کا حل بتائیں گے. تو صرف کتابوں پر اعتماد اور بھروسہ کر کے، اور آج کل جو نئی ایجادات ہوئی ہیں یوٹیوب وغیرہ پر جو چینلز بنے ہوئے ہیں، ہم سوچیں کہ انہی سے علم حاصل کر لیں، ہم اہل علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسی میں ٹھوکر کھائیں گے، اسی میں بھٹکیں گے اور گمراہ ہوں گے. کیونکہ جو صحیح اہل علم سے مسئلہ نہیں سیکھتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں، وہ بہت ساری جگہوں پر ٹھوکر کھاتے ہیں. بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا اٹھنا بہت بڑا خسارہ ہے، اور علم کی، اہل علم کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، صرف کتابیں اپنے پاس میں رکھ لینے سے یا ذاتی مطالعہ کر لینے سے آدمی عالم نہیں ہو سکتا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم سیکھیں. اور ہر شخص سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بظاہر جس کی وضع قطع علماء کی ہے اس سے ہم مسئلہ بھی نہ پوچھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص عالم نہیں ہوتا ہے. مسئلہ پوچھا جاتا ہے، انسان حرج محسوس کرتے ہوئے جواب دے دیتا ہے، مسئلہ غلط ہوتا ہے اور اس کے بعد عمل کر کے لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص کا وہ امتحان لیتے ہیں. کسی بھی نئے عالم کو دیکھا تو وہی مسئلہ اس سے پوچھیں گے، ہر بار ہر شخص سے وہی مسئلہ پوچھیں گے، اور کوئی آدمی ان کو کچھ جواب دیتا ہے، کوئی آدمی کچھ جواب دیتا ہے، اس کے بعد الجھ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب خطرناک باتیں ہیں. بہرحال اس حدیث سے ہمیں علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کہ جہاں پر جس جگہ پر علم موجود ہے، علماء موجود ہے اور ان سے استفادہ کیا جائے تو گمراہی سے اور غلط کاری سے لوگ محفوظ رہیں گے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم اپنے علم پر صرف اور یا کتابوں پر اعتماد اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کریں، ان سے استفادہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes.